بوڑھے شامی کی توبہ۔ شام کا ایک بوڑھا اور بزرگ معزز امام سید سجاد علیہ السلام کے اونٹ کے پاس آیا اور بلند آواز سے کہا کہ حمد اس خدا کی جس نے تمہیں قتل اور ہلاک کیا اور فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، جس سے دنیا کو سکھ محسوس ہوا اور پھر جس قدر گالیاں بک سکتا تھا اس نے بکیں اور کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب وہ بولتے بولتے تھک گیا اور چپ ہو گیا تو امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ بزرگوار، جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سنا ہے، تم نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی ہے، اور اب ذرا خاموش ہو کر میرے دو لفظ غور سے سننا۔ شیخ نے کہا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ امام نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ شیخ بولا، ہاں، روزانہ قرات کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے؟ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ شیخ نے جواب دیا، ہاں، یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تو نے اس آیت کی تلاوت بھی کی ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ شیخ نے کہا، ہاں، یہ آیت بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ امام نے کہا، کیا تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شیخ نے جواب دیا، ہاں، یہ آیت بھی پڑھی ہے، لیکن ان آیات کا آپ سے کیا رابطہ ہے؟ کیونکہ یہ تمام آیات اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں اور ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور عطرت زہرا کے لیے اتری ہیں۔ امام نے رو کر فرمایا، واللہ، وہ اولاد رسول اور عطرت زہرا و بطول ہم ہیں۔ شیخ کو جب معلوم ہوا کہ یہ خارجی تو نہیں بلکہ ذریت پیغمبر ہیں اور جو شخص مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ ان کے امام اور رہبر ہیں، تو اس نے سر جھکایا اور بہت رویا۔ پھر لحظے بعد عرض کیا، آپ کو خدا کی قسم، کیا آپ پیغمبر کے اہل بیت ہی سے ہیں؟ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم ہی اولاد پیغمبر و فاطمہ ہیں اور ہم ہی اہل بیت محمد ہیں۔ شیخ نے کہا، میں قربان جاؤں، مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر اس شخص بزرگ معزز شامی نے 3 بار کہا، اللہم انی اتوب الیک، اللہم انی اتوب الیک۔ اے میرے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہوں۔ پھر اپنا عمامہ سر سے اتارا، زمین پر پھینکا اور بروایت روضۃ الشہداء خود کو امام سید سجاد کے اونٹ کے نیچے گرا دیا اور خاک سر میں ملائی اور بار بار رو رو کر توبہ کے صیغے کو دہراتا رہتا۔ امام نے فرمایا، اے بزرگوار، تمہاری توبہ قبول ہے، اب زمین سے اپنا سر اٹھاؤ۔ شیخ نے کہا، اگر میری توبہ قبول ہے تو آپ کے اونٹ کے پاؤں کے پاس موت آ جائے، اور اسی اثنا میں ایک فریاد کی اور روح بدن سے جدا ہو گئی۔ البتہ لحوف میں ہے کہ جب یزید کے سپاہیوں نے اس شیخ کی توبہ کرنے کی خبر یزید کو پہنچائی تو اس نے حکم دیا کہ اس شیخ کو قتل کر دو، اور وہ شہید ہو گیا۔